فائدہ نہ ہو یا دین کی روشنی میں دنیاوی فائدہ نہ ہو، اس کام کو چھوڑ دینا یہ بندے کے اسلام کا حسن ہے۔ اس حدیث میں بھی 1/3 اسلام ہے، 1/3 اسلام، 1/3 انما الاعمال بالنیات، اور 1/3 جو حدیث اب ہم پڑھنے لگے ہیں اس کو بھی زبانی یاد کرنا ہے تاکہ پورا اسلام تمہیں زبانی یاد ہو جائے۔ تو یہ حدیث جو ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ یہ نعمان بن بشیر جو ہے صحابی ابن صحابی ہے، صحابی ابن صحابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 110 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے بخاری نے 6 حدیثیں روایت کی ہیں، اور یہ بھی چھوٹی عمر والے صحابہ میں سے ہیں۔ واقعہ کربلا کے وقت ان کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تھا تو یہ ابھی عہد طفولیت میں تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے، ان کو بچوں میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تحمل حالت بچپن میں کیا، آگے ادا بالغ ہونے کے بعد، یعنی روایت یہ حدیث جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد کی، تحمل جو ہے وہ بچپن میں کیا۔ یہ 3 حدیثیں پورا اسلام کہلاتی ہیں، اور امام ابو داؤد کے نزدیک 4 حدیثوں میں پورا اسلام ہے۔ 3 یہ ہیں، اور چوتھی جو ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہے یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب ہمارے سامنے جو حدیث ہے جو ثلث اسلام کہلاتی ہے، کس وجہ سے یہ ثلث اسلام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اصلاح کی جو ہدایات دی ہیں، اس میں مطعم، مشرب، ملبس، منکح، اور اس کے علاوہ ساری چیزوں کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے، یعنی کون سی چیز کھانی ہے، کون سی نہیں کھانی، کون سی پینی ہے، کون سی نہیں پینی، کون سی پہننی ہے، کون سی نہیں پہننی، کہاں شادی کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، یہ سب اس حدیث میں موجود ہے۔ اور کوئی بھی مومن ایسا نہیں جس کی زندگی کا کثیر حصہ ان باتوں سے منسلک نہ ہو۔ کوئی ایسا ہے کہ جس کی زندگی مطعم کے بغیر گزرے؟ مطعم یعنی یہاں ایک تو مطعم کچن کو کہتے ہیں، یعنی یہاں مراد وہ چیزیں جو معقولات ہیں شرعی طور پر، مشرب، اور پھر پہننے کے لحاظ سے، اور پھر آگے جو پوری زندگی ہے نکاح کے بعد کی اس کے لحاظ سے، اور پھر اس میں حلال کیا ہے اور معرفت حلال کیا ہے، اور شبہات کا ترک، یہ ساری چیزیں جو ہے بندے کے دین کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ بھی انسان کی ہر گھڑی کا دین ہے، اس دین کی رہنمائی اکثریت کے لحاظ سے اس حدیث میں موجود ہے، یعنی کھانا پینا، پہننا، شادی کرنا،
اور اس کے علاوہ اگر کوئی کام سامنے آ جائے اور جس کے بارے میں قطعی طور پر روکا نہ کیا ہو تو وہ ترک کر دینا شبہات کو. کچھ لوگوں کی سوچی ہوتی کہ صرف نماز روزے کے لحاظ سے اسلام پر عمل کرنا ہے، باقی اپنی مرضی ہے. شریعت نے انسان کی مرضی پر یہ چیز نہیں رکھی. ملبس، مطعم، مشرب، یعنی اس حد تک کہ جو چاہے پہنے اس کی مرضی میں ہے، مگر حلال کی وادی کے اندر اندر کہ کس رنگ کے پہننے ہیں، کون سا کپڑا پہننا ہے. لیکن جہاں سے آگے حرام کی حد شروع ہوتی ہے تو وہاں نہ مطعم میں اس کی مرضی ہے، نہ مشرب میں اس کی مرضی ہے، نہ ملبس میں اس کی. یعنی ریشم کا ایریا شروع ہوا تو شریعت نے اس کو روک لیا کہ پہلے تیری مرضی چلتی رہی، اب آگے تیری مرضی نہیں ہے. شراب کی بات آتی گئی تو شریعت نے کہا پہلے تیری مرضی تھی کہ لسی پی یا دودھ پی یا مالٹے کا جوس پی، یا اب آگے جو ہے وہ تیری مرضی نہیں ہے. تو یہ اسلام ہے جس میں ہر چیز کی ہمیں لمیٹیشن اور حد جو ہے وہ دی گئی ہے، اور ہم اس کو پھلانگ نہیں سکتے، بلکہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، قریب بھی نہ جاؤ، کہ قریب جانے سے آگے خطرات پیدا ہو جائیں گے. دین بچانے کے لیے کہ دین سلامت رہے، تو یہ حدیث پورے دین کے لحاظ سے تیسرا حصہ بیان کر رہی ہے، یعنی اس کا خلاصہ. باقی تو آگے ہر بات میں ہزارہا حدیثیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. وبینہما، اور ان دونوں کے درمیان، کس کے؟ حلال اور حرام کے درمیان کیا ہے؟ کیا لکھا تمہارے پاس؟ مشتبہات یا مشبہات. مشبہات نسخہ بھی ہے نا لکھا ہوا نون کے ساتھ. ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ مشتبہات، مشتبہ چیزیں. لا یعلمها کثیر من الناس، اکثر لوگ ان کا حکم نہیں جانتے. یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں جانتا اور اسلام اس بارے میں چپ ہے، نہیں، اکثر لوگ اس کا حکم نہیں جانتے. مشتبہات کا، مشتبہ چیزیں ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، اکثر لوگ ان کا حکم نہیں جانتے. تو پھر ان کے بارے میں پالیسی کیا ہونی چاہیے مشتبہات کے بارے میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو بچ گیا مشتبہات سے، یعنی اس نے اس بات کو کہ پتہ نہیں اب یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس میں یہ نہیں پالیسی اپنائی چونکہ واضح حرام نہیں ہے لہذا میں کر لیتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا ایسی صورت میں تم یہ پالیسی اپناؤ کہ چونکہ اس کے حلال ہونے کا کوئی تصدیق نہیں ہو رہی لہذا میں اس میں نہیں پڑتا. یہ اپنائے گا پالیسی تو پھر بچے گا. ایسے مشتبہ مقام پر ترک والی پالیسی اپنائے گا تو پھر بچ جائے گا. تو فرمایا کہ جو بندہ اتقا، بچ گیا مشتبہات سے، تو کیا ہوا؟ استبرأ لدینہ، اس نے اپنا دین بچا لیا، وعرضہ، اس نے اپنی عزت بچا لی. تو یہ ہے پالیسی شرعی کہ شک والی صورت میں، اشتباہ والی صورت میں کرنے کی طرف نہ جائے بلکہ نہ کرنے کی طرف جائے. ان چیزوں
کے لحاظ سے کہ جہاں حلال حرام کا آپس میں مقابلہ آ گیا ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ حلال ہے یا حرام ہے یہ کام کرنا، اس کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ یہ وہ کام نہ کرے۔ اگرچہ واقع میں حلال تھا پھر بھی جرم تو کوئی نہیں بنا، لیکن اگر واقع میں حرام تھا اس نے کر لیا تو پھر بہت بڑا جرم ہوگا۔ اس واسطے اس کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ یہ ترک کا رستہ اپنائے۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو شبہات میں گر پڑا اس کی مثال اس چرواہے جیسی ہے جو چراگاہ کے گرد چرا رہا ہے۔ یعنی چراگاہ جو ہے وہ بادشاہ کی ہے اور وہاں عام لوگ نہیں چرا سکتے، روکا گیا ہے، تو یہ چراتا چراتا بکریاں ادھر قریب لے گیا ہے۔ اب جب قریب لے گیا ہے تو یوشک ان یواقعہ، قریب ہے، اوشک یوشک، قریب ہے کہ بکریاں چراگاہ کے اندر بھی داخل کر دے، کیونکہ بالکل ساتھ لے گیا ہے۔ تو ساتھ لینے کے بعد اس نے ادھر دیکھا ہے تو بکری نے ادھر منہ ڈال دیا ہے، تو پھر چانسز بہت زیادہ ہے خلاف ورزی، یہ پھر پہرا نہیں دے سکے گا۔ جب حرام چراگاہ کے نزدیک لے گیا بکریوں کو جہاں چرانا حرام ہے تو پھر قریب ہے کہ یہ اندر بھی داخل ہو جائے۔ سمجھتا تو یہی تھا کہ میں نے ساتھ ساتھ چرانا ہے، چراگاہ جو ہے اس کی طرف نہیں جانے دوں گا، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ وہاں جا کر آگے سنبھالنا بڑا مشکل ہے، جو کہ ہے کہ میں نے صرف سینما گاہ کے پاس ہی جانا ہے، جا کے دروازہ دیکھتا ہوں تو آہستہ آہستہ اندر بھی داخل ہو جائے گا، یا کسی شراب خانے کے پاس چلا جائے کہ میں دیکھوں کیا کر رہے ہیں، تو جو قریب چلا گیا آگے ملوث ہو جانے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ چراگاہ کی مثال کیوں دی کہ پرانے زمانوں میں یعنی اب بھی ہے، بادشاہ کچھ زمینیں ان کو چراگاہ بنا لیتے تھے، چراگاہ، تو عام لوگ ان کو ممنوع ہوتا تھا، منع ہوتا تھا کہ وہاں اپنے جانور لے جائیں، کیونکہ وہ بادشاہ کی چراگاہ ہے، وہاں صرف بادشاہ کی بھینسیں چریں گی یا بادشاہ کے جانور، اور کسی کے نہیں چر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَالِكٍ حِمًا، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، یعنی ممنوع علاقہ ہے اوروں کے لیے۔ الا ان حِمَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، تو زمین میں اللہ کی چراگاہیں محارم ہے، یعنی جو چیزیں اللہ کی طرف سے حرام کر دی گئی ہیں وہ کیا ہے، اللہ کی چراگاہیں ہیں، آگے پیچھے چرو وہاں نہ چرو۔ یعنی مثال کے طور پر جو رشتے شرعی طور پر حرام ہیں وہ محارم اللہ کی چراگاہیں ہیں، آگے پیچھے چرو وہاں نہ چرو، یعنی آگے پیچھے تو نکاح جائز ہے اور عورتوں کے ساتھ، اور جن کو رب نے حرام کر دیا ہے تو یہ اللہ کی چراگاہیں ہیں، ادھر آنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آگے دل کی بات ہے، اس وجہ سے یہ حدیث شروع سے اسلام کی ہے، دل کی بات۔ دل جو ہے وہ جسم میں بادشاہ ہے، تو بادشاہ ٹھیک ہو جائے تو غیر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس واسطے شریعت نے دل پر خصوصی توجہ دی ہے۔ الا وان فی الجسد مضغہ، یہ ساری تصوف کی تقریر ہے۔ الا وان فی الجسد مضغہ، مضغہ کہتے ہیں لوتھڑے کو، چھوٹی سی بوٹی، خبردار بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے۔ کیسا لوتھڑا ہے؟ اذا صالحت یا صالحت صالح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم ہی صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یاد رکھو اس لوتھڑے کو قلب کہا جاتا ہے۔ الا وہی القلب، الا وہی القلب، کہ کتنا ویلیو والا
ٹکڑا یہ دل ہے، یہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح، یہ خراب ہو تو سارا جسم خراب۔ تو یہ طبی طور پر بھی ہے اور روحانی طور پر بھی ہے، یعنی طبی طور پر میڈیکل کے لحاظ سے اگر دل کسی کا بیمار ہو جائے تو جسم سارے پر اس کے اثرات ہوں گے، یہ دل بھی بیمار ہے۔ اور روحانی طور پر دل کسی کا جو ہے وہ وسوسوں والا ہے یا بدی کی طرح لگا ہوا ہے، اس کے اعضاء نے پھر وہ دل والے کام کرنے ہیں، یعنی جب وقت نماز کا ہوگا اس کا دل اسے کسی دوسری جگہ لے جائے گا، وقت روزے کا ہوگا اس کا دل کسی دوسری طرف اس کو لے جائے گا، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ بیمار ہے۔ تو پھر اس کے اعضاء سارے منحوس ہو جائیں گے، آنکھیں غیر محرم کو دیکھنے کی وجہ سے زانیہ بن جائیں گی، کان گانے سننے کی وجہ سے شیطان کے گٹر بن جائیں گے، ہاتھ جو ہے وہ قوت لامسہ ناجائز کو چھونے کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن جائیں گے، قدم گناہوں کی وادی کی طرف بار بار چلنے کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ اس کے جہنمی قدم، جہنمی ہاتھ، جہنمی آنکھیں، جہنمی کان، یہ سارا کیوں ایسا ہوا؟ کہ اوپر دل جو ہے وہ جہنمی بنا ہے، کیونکہ دل برا ہو گیا ہے تو اس کے اثرات پھر سب پہ مرتب ہوئے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی اصلاح کرتے رہو، دل میں کوئی برا خیال پھٹکنے نہ دو، یہاں سیکورٹی کھڑی کرو، دل کی حدوں پر، دل کی سرحدوں پر سیکورٹی کھڑی کرو، جو اندر کوئی دل میں برا خیال نہ جانے دے، اور اگر کوئی چلا جائے اندر کو ڈنڈے مار فورس رکھو جو فوراً مار کے اس کو باہر نکالے اور دل کو صاف کر دے، دل کو ستھرا کر دے۔ یہ دل کا معاملہ ہے۔ الا وہی القلب، یعنی یہ نہیں ہے کہ دل کی نماز ہے، دل کا روزہ ہے، دل پہ ہی شرم ہے، آپ باہر جو کچھ بھی کرتے پھرو، یا عورتیں کہ یہاں سے پردہ دل کی ہے، دوسرے پردے کی کیا ہے؟ تو وہ تشریح دل کی نہیں ہے، یہ تشریح دل کی ہے کہ دل بیمار ہے تو سب طرف بیماری ہے۔ دل اگر پاک ہوگا تو پھر ظاہر کو بھی پاک رکھے گا، یعنی وہ نیکی پھر دل میں ہی نہیں رہے گی، وہ ہاتھوں پر بھی ظاہر ہوگی، آنکھوں پر بھی اس کی پابندی ظاہر ہوگی، یعنی دل صحیح ہونے کی شکل میں بعد میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ دل کا معاملہ ہے باہر جو کچھ بھی ہو، یعنی دل صحیح ہوگا تو باہر کوئی ناجائز ہونے ہی نہیں دے گا، اور وہ دل کی اصلاح باہر نظر آئے گی۔ یہ دل کے مسئلے کی بڑی لمبی چوڑی تقریریں ہیں، دل کے مسئلے کی، اور میں نے اس دل پر پورا ایک کتاب کا مواد اکٹھا کیا ہے، دل دریا سمندر ڈونگے۔ دل کے بارے میں یعنی قرآن میں، حدیث میں بہت زیادہ تعلیمات موجود ہیں، اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس پر کافی تفصیل سے لکھا ہے، دل کے مسئلے پر، اور دیگر بھی بہت سی کتابوں کے اندر۔ یہ ایک ٹکڑا ہے، ظاہری طور پر بھی یہ جو کہ سارے اعضاء جو ہیں یہ نالیاں ہیں، ان سے ایک ایک نالی دل میں جا رہی ہے، اور دل حوض ہے، دل حوض ہے، اور مقدس حوض میں ایک نالی بھی گندی کھل جائے تو پھر وہ کیا مقدس رہے گا؟ تو دل کا تقدس تو اتنا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، پہلے دن کسی کو بھی رب نے سیکنڈ ہینڈ نہیں دیا، اس نے پہلے دن سب کو نیا ہی دیا ہے۔ یہ نہیں کہ امیروں کے بیٹوں کو نیا دے دو، غریبوں کو سیکنڈ ہینڈ دے دو، تو رب نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے سب کو دیتے وقت ستھرا دل دیا ہے کہ جو پورے زمانے کے بوجھ اٹھا سکے، اس میں بڑا
قوت والا دل ہر کسی کو دیا ہے، خواہ بچہ کٹیا میں پیدا ہو یا کاشانے میں، اللہ نے ستھرا دل عطا کیا ہے۔ دل پر بہت سی تقریریں ہیں۔ تو پھر یہ جو اعضاء ہیں ان کا اثر دل پر ظاہر کے لحاظ سے بھی ہے، باطن کے لحاظ سے بھی ہے، نیکی کے لحاظ سے بھی ہے، بدی کے لحاظ سے بھی ہے۔ یعنی کسی کے اگر اعضاء نیکی میں مصروف ہے، پڑھنے میں، لکھنے میں، راہ حق میں، جہاد میں، تدبر میں، تفکر میں، تو جس عضو سے وہ نیکی کرتا ہے ادھر سے ایک ریفلیکشن اور تجلی دل پہ جا پڑتی ہے اور دل پر نور ہوتا ہے۔ جدھر جدھر سے نیکی کی جا رہی ہے جلوہ دل پہ پڑتا جا رہا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب یہ کام کرتا تو ظاہر ہے، یعنی رکوع سجدہ ظاہر نے کیا ہے، لیکن اس کی برکت دل پہ مرتب ہوتی ہے۔ یہ شریعت کے لحاظ سے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حدیث میں فرمان ہے جو اس پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نے جب پوچھا کہ میرا دل بڑا سخت ہے، اس کے لیے کوئی نسخہ بتاؤ، کیسے قسوت قلب ختم ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ تب یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یہ کہ ظاہر کا کام ہے، اور دل تو بڑی چھپی ہوئی چیز ہے۔ یعنی یہ جو تعارف بوٹی سے کروایا گیا، آگے اس میں پھر وضاحت ہے کہ اگر صرف بوٹی کی بات ہو تو بندے سے بڑے سائز کی بھینس میں ہے، تو حملھا الانسان، جس بوجھ کو ان اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، کوئی بھی نہیں اٹھا سکا، ڈر گئے کہ رب اتنا بڑا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ وحملها الانسان، انسان جو ہے وہ انو باندھ گیا۔ انو جانتے ہو؟ سارے نہیں جانتے ہو؟ انو جانتے ہو؟ یعنی کوئی بوجھ بھاری ہے، اس کے لیے کپڑا جو ہے وہ تاکہ سر پہ زخم نہ ہو رکھ لینا۔ یہ انسان ہے، اس نے کہا رب جو کچھ ہے میں تیار ہوں، میں اٹھاتا ہوں اس بوجھ کو۔ اگر یہ جو بوٹی ہے محض اس کے حجم کے لحاظ سے بات ہوتی تو پھر بھینس میں تو بڑے سائز کی ہے، تو جو بوجھ ادھر نہیں اٹھاتے آسمان زمین، بھینس کہتی میں اٹھا جاتی ہوں، نہ بھینس نے اٹھایا، نہ اونٹنی نے اٹھایا، چھوٹے سے دل والے انسان نے اٹھا لی۔ اس واسطے یعنی اصل دل وہ ایک لطیفہ ربانیہ ہے جو اس دھڑکنے والی بوٹی کے ساتھ یوں قائم ہے جیسے قاری کے ساتھ قرات قائم ہوتی ہے، عالم کے ساتھ علم قائم ہوتا ہے، یعنی نظر نہیں آتا چمٹا ہوا مگر قائم ہوتا ہے۔ ایسے اس دل کے ساتھ حقیقی دل قائم ہے۔ چیر لے سینہ پھر بھی نظر نہیں آتا، لیکن وہ اس کے ساتھ قائم ہے، خود اس کی غریدوں اور شریانوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں وہ لطیفہ ربانیہ ہے۔ اب سرکار نے فرمایا امسح رأس الیتیم، ظاہر کا باطن کے ساتھ تعلق ہے، ظاہر کا باطن کے ساتھ۔ یہ ان سب لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، معاملہ سارا دل کا ہے، اس لحاظ سے دل کی بات کو گمراہی میں لے جاتے ہیں کہ یہ ظاہر کی نماز
نہیں ہم دل کی پڑھتے ہیں، تو شریعت میں دل کی ہوتی تب ہے جب ظاہر کی ہوتی ہے۔ اگر ظاہر چھٹی کر جائے تو دل پر سیاہی آ جاتی ہے، تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ظاہر میں جب چلتا ہے اور اگر اس کی شرط ظاہر کی پوری ہو، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلو ان رجلا صافنا بین الرکن والمقام وصلى وصام وكان مبغضا لأهل بیت محمد ثم مات فدخل النار۔ ایک بندہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی ڈیرا لگا کے بیٹھا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، مرا تو سیدھا جہنم میں جا گرا۔ کیوں کہ دل میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا۔ اس واسطے ظاہر کا کوئی کام فائدہ نہیں دے سکا۔ تو جب آل محمد کے بغض سے اتنا نقصان ہے تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض سے کتنا نقصان ہے۔ تو اس واسطے یعنی یہ کہنا کہ مسئلہ صرف دل کا ہے، ظاہر کا ہے ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ کہنا کہ صرف ظاہر کا ہے دل کا ہے ہی نہیں، اب ظاہر میں تو نمازیں روزے تب تھی، دل میں بغض تھا، اس واسطے وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو اس کے بیچ ہے اسلام کہ دل ظاہر باطن کا رابطہ آپس میں ہے، کچھ معاملات دل کی طرف ہیں، کچھ ظاہر کی طرف ہے۔ یعنی دل میں ایمان ہو تو ظاہر کی حرکتیں قبول ہوتی ہیں، ظاہر کی مشقتیں قبول ہوتی ہیں، اور اگر ظاہر مشقت کرنے سے رک جائے تو دل میں ایمان تو رہے گا، اس میں ترقی نہیں ہوگی۔ یعنی ہمارے اہل سنت کے نزدیک یعنی وہ فاسق و فاجر بن جائے گا، کافر تو نہیں بنے گا، لیکن اگر انکار کر دے گا تو پھر کافر ہو جائے گا۔ یعنی اگر نماز کا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا، اگر نہیں پڑھ سکا تو پھر یہ ہے کہ اندھیرا دل پہ آ جائے گا، اس ایک نماز کے طرف سے جسے مانتا ہے پڑھتا نہیں، پڑھ نہیں رہا۔ تو ظاہر کا باطن کے ساتھ تعلق ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ اب یتیم بھی ظاہر ہے، سر بھی ظاہر ہے، ہاتھ بھی ظاہر ہے، پھیرنا بھی ظاہر ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے سر پہ جتنے بال ہیں، جس بال کے اوپر سے تیرا ہاتھ گزرے گا تو گناہ جھڑ جائے گا۔ یعنی یہ یتیم معاشرے کے اندر پایا جائے تو لوگوں کا بھلا کتنا ہے۔ یعنی یہ محتاج ہے کوئی یتیم ملے کہ اندر دل کے سیاہی بڑی پکی جمی ہوئی ہے، وہ اتارنی ہے، اور اس کے لیے کوئی آلہ چاہیے، اور وہ آلہ ٹیکنالوجی قیامت تک بھی نہیں بنا سکتی کہ کسی کے دل کو صاف کرنا ہے، لہذا امریکہ نے مشین تیار کر دی ہے یعنی دل کی سیاہی دور کرنے کے لحاظ سے۔ تو جس دل کی بات ہو رہی ہے امریکہ کے باپ کو بھی نظر نہیں آتا، چیر کا سینہ بھی نظر نہیں آتا، تو سیاہی کیسے دور کرے؟ تو یہ ہے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کار کہ یتیم کو تلاش کرو سوسائٹی میں، اس کے سر کے اندر یہ رب نے تاثیر رکھی ہے کہ ہاتھ پھیرو گے تو کرنٹ دل کو جا کے لگے، بازو کے ذریعے سے دل کی سیاہی دور ہو جائے۔ تو یہ ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام 14 صدیاں بعد بھی ٹیکنالوجی نہیں کر سکی، نہ قیامت تک کر سکے گی، کہ ایسا کوئی میٹر تیار کرے جو بندے کے دل کے داغ دھو دے، یا ایسا کوئی آپریشن تھیٹر ہو جو بندے کے دل کے داغ دھو دے، تو نہیں بن سکے گا۔ لیکن سرکار کی شریعت نے کہا گھر میں ہو سکتا ہے، کوئی یتیم گلی میں ہو سکتا ہے، کوئی محلے میں ہو سکتا ہے، کوئی شہر میں ہو سکتا ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت ہے اس کے بالوں میں کہ تم ہاتھ پھیرو گے تو دل کی سیاہی دور ہوگی،
تو جب سیاہی دور ہوگی تو دل نرم ہو جائے گا. سخت ہوا اس لیے کہ اس میں سیاہی آ گئی ہے. پہلے تو نرم ہی تھا، تو گناہ کی وجہ سے سیاہی آئی ہے تو قسوت آ گئی ہے، دل سخت ہو گیا ہے. اب اس دل سخت کو کسی تیزاب سے نرم نہیں کیا جا سکتا، ثواب سے نرم کیا جا سکتا. اور وہ یعنی ظاہر سے باطن پر اثر مرتب ہوتا ہے. یہ تجربہ ہے سرکار کی اس حدیث کی روشنی میں. اب اس سے یہ دیکھو کہ پھر معاشرے میں یتیم اتنا دوسروں کا محتاج نہیں جتنے دوسرے یتیم کے محتاج. یعنی یہ حسن ہے شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ یتیم اتنا امیر کا محتاج نہیں جتنا امیر کسی یتیم کا محتاج ہے. کہ امیر نے کسی بندے کا دل سیاہ ہو گیا ہے اور بڑا پرابلم ہے کہ دل کہیں نرم ہو، دل نرم ہو، دل نرم ہو، تو اس کو تلاش ہے. اگر اس کو حقیقت کا پتہ چل جائے تو معاشرے کے اندر یعنی یتیم کی کتنی ویلیو ہے. اصل میں دوسرے اس کے محتاج ہیں، وہ ان کا اتنا محتاج نہیں ہے. اگر یہ لوگ سمجھ لیں یتیم کی شان کو تو پھر سوسائٹی میں یتیموں کے ساتھ کتنا بھلا کیا جائے، کتنا احسان کیا جائے. امسح رأس الیتیم، وہ تصوف کے نام پر شریعت سے بغاوت جو یہ ہے کہ ہم دل کی پڑھتے ہیں اور یہ ظاہر والے اٹھنا بیٹھنا ہم نہیں کرتے، تو یہ سب مردود باتیں ہیں کہ ظاہر کا باطن کے ساتھ تعلق ہے، باطن کا ظاہر کے ساتھ تعلق ہے. اور وہ ہر لحاظ سے ہے، میڈیکل کے لحاظ سے بھی ہے اور شریعت اور روحانیت کے لحاظ سے بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے روحانیت کو جاننے والا؟ تو جب آپ نے ظاہر سے کہا کہ امسح رأس الیتیم، یعنی کہا کہ صرف اس چیز کو وہ مراقبہ، وہ ریاضت، وہ مجاہدہ، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ان کی حیثیت ہے، لیکن ڈائریکٹ فوراً جو ظاہر میں نظام رکھا امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. جتنے بالوں پہ ہاتھ گزرے گا اتنے گناہ جڑیں گے. تو پورے سر سے ہاتھ گزرتے ہوئے کتنے گناہ جڑ جائیں گے فوری طور پر. اور ادھر پھر جب دل سے کتنے گناہ کی سیاہی نکلے گی تو پیچھے اس میں نرمی شروع ہو جائے. دوسری طرف ظاہر کا باطن پہ اثر ہے، ظاہر کا باطن پہ اثر ہے. معاذ اللہ خبر غم یہ ظاہر سنتا ہے، کہانی سنتے ہیں نا. خبر غم سارے اس میں متفق ہے نا، کہانی سنتے ہیں. اگر کسی کی قوت سماعت نہ ہو اور خبر غم اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہو اور اس کو سنائی نہیں دیا، اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. باقی روئیں چیخیں چلائیں، وہ نابینا بھی ہے بہرا بھی ہے، وہ اپنی من میں مست بیٹھا ہے، اس تک بات نہیں پہنچی. اور جو ہی پہنچی ہے خبر غم پہنچی کان کے ذریعے سے ہے. تو ابھی تک تاریخ میں کبھی تم نے سنا کہ کان کو دورہ پڑ گیا ہے؟ نہیں، دورہ تو دل کو پڑا ہے. آج تک کبھی کان کو دورہ نہیں پڑا کہ خبر غم سنی ہے تو کان جھلس گیا ہے، کان قوت سماعت کھو بیٹھا ہے. خبر سنی کان میں ہے، اثر دل کو ہو گیا ہے. کون کہتا ہے کہ ظاہر کا باطن پہ اثر نہیں ہوتا؟ تو ادھر ثواب کے لحاظ سے بھی ہوا ہے اور ادھر صحت کے لحاظ سے بھی ہوا ہے کہ خبر کان نے سنی ہے، حرکت دل نے چھوڑ دی ہے اور بندہ گر گیا ہے، مر گیا ہے. کان کی خبر جو کان کے ذریعے سے دل تک پہنچی، ہاتھوں کے ذریعے نہیں پہنچی، قدموں کے ذریعے نہیں پہنچی، کان کے ذریعے خبر پہنچی تو دل پر فوراً لگی.
دل کی کوئی کیفیت یا رونے لگا یا چیخنے لگا معاذ اللہ یا چلانے لگا یا یوں چپ کر گیا کہ زبان بند ہو گئی، غم میں اس کی کسی نہ کسی قوت پہ کوئی حملہ ہو گیا، تو وہ دل پر جو اثر پڑا خبر غم سے تو سنی کان نے تھی، تو اٹیک دل پہ ہوا۔ اس واسطے ظاہر کو باطن سے جداگانہ نہیں کہا جا سکتا، ظاہر کا ہر لحاظ سے باطن سے اور باطن کا ہر لحاظ سے ظاہر سے تعلق۔ باطن کا تعلق یہ ہے کہ اگر باطن میں نور ہو تو پھر چہرے پہ بھی آ جاتا، باطن پہ نور ہو تو پھر ظاہر میں بھی آ جاتا ہے۔ باطن میں نور ہو تو نور یہ نہیں ہے کہ وہ سفید رنگ پر ہی آئے، نور ایک اپنی کشش رکھتا ہے، رنگ بلال والا ہو پھر بھی آ سکتا ہے۔ تو باطن میں نور ہو تو ظاہر میں آ جاتا ہے۔ اس واسطے کہا گیا من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، جو رات نفل زیادہ پڑھے دن کو چہرہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا، یعنی وہ روحانی خوبصورتی۔ من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، رات چھپ چھپ کے نفل پڑھتا رہا تو دن چہرے کا نور بتاتا ہے، اس کی روحانیت کو، اس کے عمل کو۔ اور کہا گیا لو يعمل احدكم في صخرة سما ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله الى الناس كائنا ما كان، اگر تم میں سے کسی نے بند چٹان میں نیکی کی، بند چٹان میں کیسے کہ چٹان اچانک پھٹی اور یہ اندر ہوا تو وہ بند ہو گئی، لیس لہا باب ولا قوہ، نہ اس کا دروازہ ہے نہ کھڑکی ہے نہ روشن دان ہے، وہاں اندر یہ ہے اور یہ کوئی نیکی کر رہا ہے اس چٹان کے اندر۔ باقی رب کی قدرت ہے، جس طرح چوزے کو انڈے میں وہ زندہ رکھ سکتا ہے تو اسے چٹان میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ اب انڈے میں کہاں کھڑکی ہوتی ہے، کہاں دروازہ ہوتا ہے؟ تو یہ صوفی صاحب بہت زیادہ اخفاء پسند تھے، انہوں نے اندر چھپ کے تہجد پڑھی، نفل پڑھے، بندگی کی۔ تو سرکار فرماتے ہیں لخرج عملہ الی الناس کائنا ما کان، جیسے بھی ہو عمل اس کا ظاہر ہو کے ہی رہے گا، اگر برا ہے تو برا، نیک ہے تو نیک، عمل اس کا لوگوں کی طرف ظاہر ہو کے ہی رہے گا۔ اس کے ترجمے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ تو اسے تو اپنا ثواب مل گیا ریا سے بچنے کا، بس اخفاء کا، لیکن صفحات وجہ سے، چہرے کے صفحات سے وہ نیکی ظاہر ہو کے رہے گی۔ اور یعنی اس طرح پتہ چلا کہ باطن کا ظاہر سے بھی تعلق ہے، اندر اگر دل میں نور بھر گیا ہے تو وہ باہر بھی نکلے گا، دل والا نور اعضاء پر بھی اثر انداز ہوگا کہ وہ اعضاء کو روکے گا، اعضاء کو بدی سے روکے گا۔ اس طرح یہ ظاہر باطن کا آپس میں، یہ ہے روح تصوف، یہ ہے روح تصوف۔ یہ نہیں ہے کہ مذہب جو بھی ہو ہم سے روحانیت سیکھو، اس میں سب سے پہلے تو کنٹرول ہی دل کو کرنا ہے، اور دل میں اگر اسلام نہ ہو، سکھ پڑا ہو، ہندوازم ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو،
تو پھر تو یعنی جیسے وضو نہ ہو، کوئی کہ وضو رہنے دو اور نماز پڑھ لو، تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر عقیدہ اہل سنت نہیں ہے تو پھر وہ روحانیت نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آغاز ہوگا آگے روحانیت کا، کہ دل کی دنیا آباد ہے، دل بنجر نہیں آباد ہے۔ یہ تب ہے جب پہلے یہ عقیدہ صحیح ہوگا، تو اب روحانیت نگر آباد ہونا شروع ہو جائے گا، نمازوں سے، روزے سے، زکاتوں سے، جہاد سے، تبلیغ سے، ظاہر کے کاموں سے۔ یہ اندر جہاں نور جانا ہے وہاں بجلی موجود ہے اور روشنی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر وہاں کا ٹرانسفارمر ہی جلا ہوا ہو اور باہر میں کتنے بھی بلب لگائے ہوئے ہوں، یا ٹرانسفارمر میں بجلی گھر سے منتقل کرنے کے لیے کتنے یونٹ لگائے ہوئے ہوں، اندر ٹرانسفارمر ہی جلا ہوا ہے، تو باہر والا کو بجلی گھر اس کو کیسے آگے نور تقسیم کرنے کے لیے کچھ دے سکتا ہے؟ وہ ہے ہی جلا ہوا۔ اس واسطے اسلام کا بجلی گھر اس جلے ہوئے ٹرانسفارمر کو، کہ جو اسلام سے بغاوت میں جل گیا ہے، اس کو اسلام کے بجلی گھر کے کیسے فائدہ پہنچے گا؟ اس واسطے وہ ٹرانسفارمر اندر والا صحیح ہوگا تو پھر چہرے کے بلب بھی روشن ہو جائے گی، اور پھر ہاتھوں اور قدموں میں بہار آ جائے گی۔ یہ ہے سب سے پہلے اس کا کام۔ اور اگر اس نے کہہ دیا جائے کہ مذہب جو بھی رکھو ہم سے روحانیت سیکھو، تو یہ شیطانیت ہو سکتی ہے، روحانیت نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر یہ ہو کہ وہ بلا کے کسی کو اٹھنے سے پہلے اسے نور ایمان عطا کر دے اور وہ بندہ کلمہ پڑھ جائے، تو پھر یہ ایک دعوت ہے۔ لیکن آئے بھی کافر جائے بھی کافر اور دعوی روحانیت ہو تو یہ شیطانیت ہو سکتی ہے، روحانیت نہیں ہو سکتی۔ تو ظاہر باطن کا آپس میں تعلق ہے، فزیکلی بھی اور روحانیت کے اسپرچوئل مارل ویلیوز کے لحاظ سے بھی، دونوں طرح ظاہر میں بھی مثالیں موجود ہیں۔ اس بنیاد پر کعبے کے گرد چکر دل نے نہیں لگائے، قدموں نے لگائے، ٹانگوں نے لگائے۔ اور اگر اندر ٹرانسفارمر صحیح نہیں تو پھر یہ یوں ہی ہے جیسے تیلی کا بیل وہ چکر لگا رہا ہے اس گرد بیلنے کے، یا رامے گامے کے دانت جو ہے وہ بیل جو ہے وہ چارہ کترنے والی مشین کے گرد مسلسل چکر لگا رہے ہیں۔ اس بیلوں کے چکروں میں اور اس کے طواف میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ بیل کے چکر مفید ہوں گے کہ وہ تو اپنے مالک کا کہنا مان کے مسلسل لگے ہوئے ہیں، تو قیامت کے دن غدار شمار نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو دل میں کفر لیے ہوئے ہے اور ظاہر کو چکروں پہ لگایا ہوا ہے، تو تیلی کے بیل سے اور کاشتکار کے بیل سے یہ برا ہے، بل اضل، اس واسطے کہ اس نے فراڈ کیا ہوا ہے کہ جو اندر جو جسے ماننا تھا اسے مانا نہیں ہے، اور باہر اس کے گھر کے باہر چکر لگا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دل مان گیا ہے اور کوئی یہ کہے کہ یہ کعبے کے چکروں کا کیا ہے، یہ پھرنا بس دل مسئلہ ہے، تو دل اس سے کروڑ ہاتھ درجہ کامل دل تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جنہوں نے کعبے کے چکر لگائے۔ تو پھر اتنا کامل دل ہوتے ہوئے جب وہ شریعت بنا گئے کہ کعبے کے چکروں کا میرٹ ہے، اس کا فائدہ ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ صفا مروہ میں چکر لگانا، ظاہر میں چکر لگانے ہیں، دل میں تو نہیں لگانے، لیکن قدم قدم پہ نیکی، گناہ جھڑنا، ثواب ملنا، تو یہ ہے یعنی درمیانہ راستہ دین کا، اور یہ ہے تصوف۔ اور یہ کوئی متوازی دین نہیں ہے کہ کہو کہ صوفیوں نے کوئی متوازی دین گھڑ لیا ہے۔
یہ غیر مقلد ٹولہ یا تصوف دشمن قوتیں یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین گھڑا ہوا ہے صوفیاء نے، تو ہم ان کو صوفیاء مانتے ہی نہیں ہیں جنہوں نے کوئی گھڑا ہوا ہو اسلام کے مقابلے میں دین۔ ہمارے تصوف کے سارے امام وہ اسی پر ہے کہ یہ اسلام کے اندر ایک سیکشن اور شعبہ ہے تصوف کا، اسلام سے ٹکرانے والا کوئی نیا رستہ نہیں ہے کہ اسلام ادھر بھیجے اور صوفی ادھر بھیج دے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اسلام ہی کے اندر مل احسان کا ایک شعبہ ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ وہی ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ اس بنیاد پر یعنی دل باقاعدہ موضوع ہے ہماری شریعت کا، اور بار بار قرآن میں اس کے فنکشن بیان کیے گئے ہیں، اور پھر اس کی اصلاح کے طریقے کہ اگر اس پہ داغ لگے تو داغ کیسے اترے گا، داغ سے مراد گناہ کا داغ، وہ داغ اور کوئی نہیں اتار سکتا، وہ شریعت ہی اتار سکتی ہے۔ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد، ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور دل کی بیماری کا علاج کرتے ہوئے سرکار نے ظاہر کی مثال دی کہ دل تو چھپا ہوا ہے، لوہا تو سب کے سامنے ہے، اور لوہا آج ہی اس کو زنگ نہیں لگتا، اس وقت بھی لگتا تھا۔ تو یہ دنیا کی چیزوں کو یوں جاننا، یہ غیر اللہ کی طرف مائل ہونا نہیں، یہ شریعت میں سمجھانے کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے۔ اگر وہ اس نقطہ نظر سے کائنات کے اسرار و رموز سیکھتا ہے، جانتا ہے، اس بنیاد پر سائنس کے تجربے کی شریعت کے زیر سایہ اس سے اسلام کی حقانیت لوگوں کو بتائی جائے تو بھی عین ثواب ہوگا۔ اب یعنی یہ توجہ کر تو اس کی طرف، مثال کے طور پر سرکار کے علم میں ہے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے، اور سرکار کے علم میں ہے کہ کیسے لگتا ہے۔ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ، جب اس کو پانی لگتا ہے تو لوہے کو زنگ لگتا ہے، جب اسے پانی لگتا ہے تو لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ اب لوہا پانی کا لوہے کو لگنا اور پھر اثر انداز ہونا اور لوہے کو زنگ لگنا اور لگ کے بڑھتے جانا، اور کبھی یہ ہے کہ سائیکل یعنی ریگ مار سے زنگ دور کر دیا تو لوہا چمکنے لگا، کبھی یہ ہے کہ چمکتا اتنا تھا کہ منہ بھی نظر آتا تھا، زنگ لگا تو اندھیر ہو گیا، کبھی یہ تھا کہ بڑا تھا ٹنوں وزن اٹھا سکتا تھا، زنگ لگا تو چھٹانک بھی نہ اٹھا سکا اور ٹوٹ کے گر پڑا۔ تو یہ ساری چیزیں سرکار کے علم میں ہے، تو کیا اسے یہ کہا جائے گا معاذ اللہ کہ سرکار دنیاوی باتوں میں سوچتے پھر رہے ہیں؟ آج وہابیت، دیوبندیت، نجدیت یا اس طرح کی بلائیں، جب ہم کہتے ہیں سرکار چپے چپے کا علم رکھتے ہیں، ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ نبوت کا شعبہ کب ہے؟ نبی کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نبوت کے دائرے میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں نبی نے ہر ذرے سے خدا کی توحید ثابت کرنی ہے، تو ذرے کا علم ہوگا تو ہر ذرے سے توحید ثابت کرے۔ اب لوہے کا علم ہے تو ہمیں مثال دے کے سمجھایا، ورنہ دل تو چھپا ہو ہمیں کب سمجھ آتی؟ مثال کیسے دی؟ فرمایا ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد، یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا زنگ آلود۔ تو تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے سامنے لوہا زنگ آلود ہوتا؟ زنگ والا لوہا جس نے نہ دیکھا، کوئی ایسا ہے؟ اور کوئی ایسا ہے جس نے دل زنگ آلود دیکھا ہو؟ تو وہ چھپی ہوئی چیز ہے،
یعنی میں نے کہا نا کہ اگر سینہ چیر بھی لیں تو پھر حقیقی دل تو پھر بھی نہیں نظر آئے گا. یہ لطیفہ ربانیاں ہمیں قاری کے ساتھ چمٹی ہوئی قرات نظر نہیں آتی، دل کے ساتھ وہ حقیقی دل لگا ہوا کیسے نظر آئے گا؟ تو اس چھپی ہوئی چیز کو سرکار مثال دے کے واضح کرنا چاہتے ہیں. جو حکمت ہے مثال دینے کی، تو اب دی تو کتنی سمجھ آ گئی کہ ہمارے سامنے ہے لوہا، اس حالت میں جب چمکتا تھا، پھر اس حالت میں جب بے نور ہوا، اس حالت میں جب وزن اٹھاتا تھا، اس حالت میں کہ جب ٹوٹ کے دو راہوں میں گر پڑا اور وزن نہیں اٹھا سکا. یہ ہمارے سامنے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سمجھانے لگے ہیں اور فرمایا لوہے کو زنگ لگتا ہے. کب لگتا ہے؟ جب پانی اسے لگتا ہے. اگر کوئی سنبھال کے رکھے، نمی بھی نہ آنے دے اندر، اس میں اندر پڑا ہے، نمی بھی نہ آنے دے اور باہر بھی نہ اس کو نکل، تو کب زنگ لگے گا؟ تو فرمایا دل بڑا چمکتا رب نے دیا تھا، رب نے سیاہ نہیں دیا تھا، رب نے چمکتا دیا تھا. یہ شیطانی کاموں کا، گناہوں کا پانی گندا پہنچا ہے تو دل کو زنگ لگ گیا. یعنی یہ بری تبدیلی دل میں آئی. رب نے سیکنڈ ہینڈ نہیں دیا تھا جو پہلے ہی مریض ہو. رب نے اپنی قدرت کے مشینری سے بالکل اتنا عظیم پرزہ دیا تھا کہ جو کسی فیکٹریز میں بنتا ہی نہیں، رب کی صنعت میں تیار ہوتا. تو وہ اب گناہ ہوئے بالغ ہونے کے بعد تو یہ ظاہر نے گناہ کیے تو پانی گندا دل تک پہنچا تو دل کو زنگ لگ گیا. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آجلا کوہا، یہ تو آپ نے کمال کر دیا کہ تشخیص فرما دی کہ دل کو بھی زنگ لگتا ہے، ہمیں کب پتہ چلنا تھا؟ اب یہ فرما دو دل کو زنگ لگ جائے تو اتارنا کیسے؟ دل کو زنگ لگ جائے تو اتارنا کیسے ہے؟ تو سرکار نے پھر بھی ظاہر کا حکم دیا. کیا فرمایا؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ موت کو کثرت سے یاد رکھو اور تلاوت قرآن کرو تو دل کا زنگ اتر جائے گا. یہ ہے نبوی تدبیر دل آباد کرنے کی. یہ سارا تصوف ہے کہ قرآن پڑھو تو دل کا زنگ اترے گا. تو قرآن تو زبان میں پڑھنا ہے اور اگر لکھا ہوا ہے تو دیکھنا آنکھ سے ہے اور اندھیرا دل کا دور ہونا ہے. یہ ہے نبوت سے دیا ہوا تصوف. ظاہر کا باطن سے تعلق، ظاہر کا باطن سے اور باطن کا ظاہر سے. وہ باطن کہ جو اس ظاہر کا انکار کرے اس باطنیت اور تصوف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور وہ ظاہر کہ جو دل کی ایمانی اور اعتقادی حیثیت کہ انکار سے صرف ظاہر کی آبادی کی بات کرے، ہمارا اس ظاہر سے بھی کوئی تعلق. ظاہر سے بھی تعلق ہے، باطن سے بھی تعلق ہے. اور اس طرح جو شریعت نے سمجھایا ہے، شریعت نے بتایا ہے، اس کے مطابق یہ سارا تصوف فإن فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. یہ ہے روحانیت کی تبلیغ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس کا یہ سٹینڈرڈ ہے جو مختصر میں نے بیان کیا. اس کی لمبی درجنوں نہیں سینکڑوں باتیں ہیں. دل سے شریعت کا تعلق، دل سے ظاہر کا باطن کا تعلق. اور یہ اہل سنت کے نزدیک تصوف ہے. وہ گھنگرو، وہ یہ، وہ رگڑے، وہ گھوٹے، وہ سارے معاملات سے ہٹ کر، یعنی یہ جو ہمیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے
ملا ہے، یہ پھر ہمارے اکابر ائمہ تصوف سارے اس پر قائم ہیں۔ تصوف کے سارے امام، تصوف کے سارے امام جو امام تھے وہ اسی پر، ان کا تصوف اسی پر ہے۔ میرے پاس درجنوں کتابیں ہیں تصوف پر عربی میں جو چھپی ہوئی ہے، اور ائمہ کی ساری آراء اس میں موجود ہیں، وہ سب اسی نقطہ نظر پہ ہے، خواہ وہ چشتی ہو، خواہ نقشبندی ہو، خواہ سہروردی ہو، خواہ وہ قادری ہو، خواہ وہ اویسی ہو، خواہ وہ شتاری ہو، وہ شاذلی ہو، سارے کے سارے اس نقطے پر متحد اور متفق ہیں۔ جو ظاہر اور باطن کا نظریہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یعنی اس سے کسی نے بھی بغاوت نہیں کی، اس واسطے وہ ہماری تصوف کی دنیا کے سارے ہی ستارے ہیں کہ جن کی وجہ سے نور پھیلا، اور یہ ایک شعبہ ہے شریعت کا۔ اور یہ جو غیر مقلد اس کو اس لحاظ سے تنقید کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے اصطلاحیں بنائی ہوئی ہیں صوفیوں نے، نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ سنت میں ہے، لہٰذا یہ گھڑی ہوئی راہ ہے۔ تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں اگر صوفی کی اصطلاح قرآن میں نہیں تو اصول حدیث کی کیا قرآن میں لکھی ہوئی ہے؟ اصول حدیث کی کیا حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ حدیث کی قسمیں کس آیت میں لکھی ہوئی ہے؟ حدیث کی قسمیں اور اصطلاحات مدلس، منقطع، عزیز، غریب، یہ جو تعریفیں ہیں یہ کیا عرش سے اتری ہے؟ نہیں اتری تو کیا تم ان کو مانتے نہیں ہو؟ مانتے ہو تو کیا تم پھر خود بدعتی نہیں ہو؟ پھر صوفی کو تم کس چیز کا الزام دیتے ہو؟ تو جب اصول حدیث کی اصطلاحات گھڑی جائیں شریعت میں، بدعت نہ ہو بلکہ اس کو مفید سمجھا جائے، اور بنانے والے اس پہ کام کرنے والے امت کے محسن شمار ہو کہ 65 علوم اس امت کے ائمہ نے صرف حدیث کی حفاظت کے لیے تیار کیے، 65 علوم و فنون، 65 سائنسز، 65 سائنسز، 65 علوم اس امت نے صرف حدیث کی حفاظت کے لیے تیار کیے۔ یہ اس کی زرخیزی ہے۔ تو کیفیات اسلامی کی گروتھ کے لیے صوفیاء نے جو اصطلاحیں بنائیں وہ بھی اس امت کی زرخیزی ہے، وہ اس امت کا کمال ہے، وہ اس امت کی شان ہے۔ لہذا اگر اصول حدیث کی اصطلاحیں گھڑنے سے، بنانے سے محدث جو ہے وہ بدعتی نہیں، تو پھر تصوف کی اصطلاحیں بنانے سے صوفی بھی بدعتی نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے سارے؟ اور یہ آئینہ ان لوگوں کو دکھانا چاہیے، سارے یہ غامدی، یہ مودودی کا ٹولہ، یہ اس میں سے جو امین حسن اصلاحی، یہ اس طرح کی ساری سوچیں، پھر غیر مقلد، یہ سب ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھتے ہیں تصوف کو۔ یہ دیکھو دین گھڑ لیا، متوازی اسلام کے مقابلے میں دین بنا لیا علیحدہ۔ تو جو اصل تصوف ہے وہ کوئی نیا دین نہیں ہے، اور اس کی اصطلاحوں پر بلکہ یہ بات داؤد غزنوی بہت بڑا بابی ہوا ہے اور بہت بڑا غیر مقلد ہوا ہے، اور یعنی جو اپنے آپ کو آل حدیث کہتے ہیں ان میں وہ بہت بڑا ان کا اسکالر ہوا ہے۔ اس نے خود اپنی کتاب میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اس نے کہا کہ تصوف پر اس وجہ سے اعتراض کرنا حماقت ہے کہ یہ جو دیکھو انہوں نے کوئی اصطلاحیں اپنی بنائی ہوئی ہے صوفیوں نے طریقت کے اندر اور مجلس کے اندر۔ اس نے کہا کہ یہ اگر انہوں نے بنائی ہے تو محدثین نے نہیں بنائی ہوئی، محدثین نے بھی بنائی ہوئی ہے۔ اگر تم صوفی پہ اعتراض کرو گے تو محدث پہ بھی ہو جائے، تو کیا تم حدیث کا شعبہ بند کرنا چاہتے ہو تصوف پہ اعتراض کر کے ان اصطلاحوں کی وجہ سے؟ اس واسطے یعنی یہ تو امت کی زرخیزی ہے کہ انہوں نے ان شعبہ جات کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ چلو سر، ایک حدیث یعنی چونکہ بحمل انسان نے اٹھایا، تو انسان جو ہے وہ
اٹھانے والا یعنی اٹھانے کا وعدہ کر لینے والا تو ہم میں سے ہر ایک ہے، ہر ایک ہے، لیکن جس کو پھر جتنا زیادہ اس کا اسراف ادراک ہوگا اتنا پھر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے تقاضے کتنے ہیں اور اس کی ذمہ داریاں کتنی